تفسیر دیکھیے، تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران، آیت نمبر 21 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں انہیں قتل کرتے ہیں، سو انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ یہاں پر کفار کی مذمت کی جا رہی ہے کہ انہوں نے انبیاء کو، صالحین کو قتل کیا۔ اہل کتاب کی مذمت ہے کہ زمانہ قدیم میں، زمانہ جدید میں اللہ کی آیات کو جھٹلاتے رہے، گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے، تکبر، عناد کی وجہ سے حق کو تسلیم نہیں کرتے تھے، بغیر کسی سبب اور گناہ کے نعوذ باللہ انبیاء کرام کو قتل بھی کیا۔ حالانکہ انبیاء کا اس کے سوا کوئی جرم نہ تھا کہ وہ حق کے داعی تھے۔ یہ تکبر کی انتہا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ تکبر حق کو ہٹ درمی سے نہ ماننا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ یہی وجہ ہے جب انہوں نے تکبر کرتے ہوئے منہ موڑا تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں دنیا میں ذلت سے اور آخرت میں رسوا کن عذاب سے دوچار کر دیا۔ فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دکھ دینے والے، ذلیل کر دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ ایک تو یہ احکام الہی پر عمل نہیں کرتے، اور پھر تکبر کی حد ہے کہ انبیاء کو اور صالحین کو قتل کر دیتے ہیں۔ مسلم میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے عرض کیا کہ ایک آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا خوبصورت ہو اور اس کا جوتا اچھا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو حق کے انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کیا یا جس نے کسی نبی کو قتل کیا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا؟ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ وہ منہ پھیر لیتا ہے،
اس حال میں کہ وہ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ اس آیت میں کتاب اللہ سے مراد تورات اور انجیل ہے، اور مطلب یہ ہے جب انہیں خود ان کی کتابوں کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ چلو انہی کو مان لو اور بتاؤ کہ ان میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے یا نہیں، تو بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کی تردید کر رہے ہیں کہ ان کی کتابوں کے اندر بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے کہا ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند گنے ہوئے دن، اور انہیں ان کے دین میں ان باتوں نے دھوکہ دیا جو وہ گھڑا کرتے تھے، یعنی جس چیز نے انہیں حق سے کھلم کھلا انحراف اور بڑے سے بڑے گناہ کا بے شرمی سے ارتکاب کر لینے پر دلیر بنا دیا ہے، وہ یہ ہے کہ انہیں اللہ کی پکڑ اور اس کی سزا کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ لہٰذا ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ جو نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جن کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ کبھی وہ اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہونے کا دعویٰ کرتے، یعنی ان کے جو بڑے تھے وہ بھی ایسی ہی باتیں کرتے تھے کہ اللہ کی پکڑ ہم تک نہیں آئے گی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 18 میں آتا ہے، کبھی کہتے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، یعنی ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ کبھی کہتے جنت ہمارے لیے ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 111 میں آپ پڑھ کر آئے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، انہوں نے کہا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر جو یہودی ہو یا عیسائی ہو، جبکہ یہ محض ان کی تمنا ہے، آرزویں ہیں۔ اور کبھی کہتے اگر ہمیں تھوڑی بہت سزا ہوئی بھی تو چند دن سے زیادہ نہیں ہوگی، ہم اپنے بزرگوں کا دامن پکڑ لیں گے، ان کا اللہ پر اتنا زور ہے کہ وہ چاہے بھی تو ہمیں سزا نہیں دے سکے گا۔ جیسے سورۃ البقرہ آیت نمبر 78 سے 80 تک آپ رکوع میں ان آیات کو پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کا عقیدہ کیا ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ وہ کہتے ہیں ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کیا تم نے اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ میں نہیں ڈالے گا؟ اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔
بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہہ رہے ہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔ اور پھر عیسائیوں نے ایک مسئلہ گھڑ لیا، مسئلہ کفارہ، کہ گناہوں پر ہمیں سزا ملے ہی نہ، ہم تو کفارہ دے دیں گے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے صلیب پر چڑھ گئے، جس سے ہمارے گناہ اب معاف ہے، ہم کچھ بھی کریں، بس اب اتنا کافی ہے کہ سب عیسائی ہو جائیں، پھر جو مرضی کریں۔ اور آج یہی حال مسلمانوں کا ہے۔ لہٰذا یہ مت سمجھیے کہ گناہ ہم کریں گے اور کفارہ کوئی اور ادا کرے گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن کے لیے جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا ہے، رسولوں کی تکذیب کی ہے، انبیاء اور علماء کو قتل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے سوال پوچھے گا۔ تو ان کا حال بہت برا ہوگا۔ یہ من گڑت عقیدے کسی کام نہیں آ سکیں گے، نہ کسی کی جھوٹی محبت بچا سکے گی، کوئی بھی اللہ کی مرضی کے بغیر سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں ہر بلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یہاں پر ایک نظریے کی اصلاح ہے۔ یہودی اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ نبوت ہمیشہ انہی کی نسل میں ہی آئے گی، دوسری قوم اس کا حق نہیں رکھتی۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں تشریف لائے تو ان کے حسد کی انتہا نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی والا ہے، ساری بادشاہی کا مالک ہے، جسے چاہے عزت دے، سلطنت دے، اور نبوت بہت بڑی عزت ہے، جسے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے، کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شکر کی طرف ہماری رہنمائی بھی کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے رہا ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے، بھلائیاں عطا کر رہا ہے، شریعت کا علم عطا کر رہا ہے، اللہ کی معرفت آپ کو نصیب ہو رہی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس پر شکر ادا کیا کریں۔ اور یہاں دعا کے انداز میں مسلمانوں کو خوشخبری بھی دے دی گئی ہے کہ تمہیں اس دنیا میں غلبہ حاصل ہوگا، بس اللہ کا شکر ادا کرو۔ الخیر میں الف لام استغراق کا ہے، اور بیادی کا خبر پہلے آنے سے تخصیص پیدا ہو گئی ہے، اس لیے ترجمہ تیرے ہی ہاتھ میں ہر بلائی ہے یہ کیا گیا ہے۔ لہٰذا سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا انعام
وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ اور پھر نبوت بہترین اعزاز بھی اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا کرے۔ قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے اللہ اے بادشاہی کے مالک، تو ہی اپنی مخلوق میں تصرف کرنے والا ہے، تو جو ارادہ فرماتا ہے کر گزرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، سورۃ الزخرف آیت نمبر 31، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، سورہ زخرف آیت نمبر 32، کیا وہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ تقسیم تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یعنی ہم جس طرح چاہیں اپنی مخلوق میں تصرف کریں، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، لہٰذا ہم جس کو چاہیں نبوت عطا فرمائے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 124 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کا کام کس کو سونپے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھ لیں کہ ان میں ایک کو ایک پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہے ذلت سے دوچار کرتا ہے۔ اور اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ دن اور رات کو بھی لے کر آتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو جسے چاہے کسی حساب کے بغیر رزق دیتا ہے۔ یہاں پر موسموں کے اعتبار سے رات اور دن کے بڑھنے اور گھٹنے کی طرف اشارہ ہے۔ ایک ہی وقت کبھی رات کا حصہ بن جاتا ہے، کبھی دن کا، رات دن میں داخل ہو جاتی ہے اور دن رات میں۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ کچھ عرصہ کے لیے دن لمبا ہو جاتا ہے، کچھ عرصے کے لیے رات۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ مردہ سے زندہ یعنی کافر سے مسلمان بھی مراد ہے، جیسے آزر سے ابراہیم علیہ السلام، نطفہ سے حیوان، انڈے سے پرندہ، اور پھر زندہ سے مردہ جیسے نوح علیہ السلام سے ان کا بیٹا کنعان جو کافر تھا۔ اور اسی طرح حیوان اور پرندے سے نطفہ اور انڈا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کھیتی سے دانہ اور دانے سے کھیتی پیدا کرتا ہے، کھجور سے گٹھلی اور گٹھلی سے کھجور پیدا کرتا ہے، مومن سے کافر، کافر سے مومن پیدا کرتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، انڈے سے مرغی اور مرغی سے انڈا پیدا فرماتا ہے۔ اسی طرح بہت سی اشیاء۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے، یعنی جس قدر مال عطا فرمانا چاہے وہ عطا فرماتا ہے، کوئی گن نہیں سکتا، اور جس کے رزق کو وہ تنگ کر دے تو یہ سارے اس کے فیصلے، اس کے ارادے، اس کے عدل، اس کی حکمت اور اس کی مشیت پر مبنی ہیں۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء
إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں مگر یہ کہ تم ان سے بچو، کسی طرح بچنا، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب بادشاہ اکیلا اللہ ہے، عزت اور ذلت دینے والا اللہ ہے، ہر خیر والا اللہ تعالیٰ ہے، تو ایمان والوں پر یہ چیز لازم ہے کہ وہ اللہ کے دوستوں سے دوستی کریں اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھیں۔ کسی فائدے کے لیے اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار سے دوستی نہ رکھیں۔ جو شخص ایسا کرے گا اس کے لیے اللہ کی دوستی میں سے ذرہ برابر حصہ بھی نہیں۔ ہاں، ان کے شر سے بچنے کے لیے ظاہری طور پر دوستی کا اظہار جائز ہے، جبکہ دل میں وہ حب نہیں ہونی چاہیے، دلی دوستی والی۔ اسی طرح جو کافر مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑتے اور نہ کسی لڑنے والے کی مدد کرتے ہیں، ان سے حسن سلوک جائز ہے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 اور 9۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہے، ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا، یعنی کہ تم انصاف کرو، اللہ تعالیٰ اس سے منع نہیں کرتا۔ آیت نمبر 8 اور 9 سورہ ممتحنہ۔ إلا أن تتقوا منهم تقاه، لفظ تقاتن وقا یقی سے مصدر ہے، تنوین کی وجہ سے کسی طرح بچنا اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تقیہ بھی اس کے ہم معنی ہے۔ تبری میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حسن سند کے ساتھ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو منع کیا ہے کہ وہ کفار سے دلی دوستی نہ رکھیں، الا یہ کہ کفار ان پر غالب ہوں تو ان کے لیے نرمی کا اظہار کریں، مگر دین میں ان کی مخالفت کریں۔ مزید آپ تشریح کے لیے سورہ مائدہ آیت نمبر 51 اور 56 ایڈ کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے مومنو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ان کے بعض کے دوست ہوتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا یقیناً وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لہٰذا دلی دوستی نہیں رکھنی۔ یہ تقیہ، یہ تقوی، اس سے مراد کیا ہے؟ بچنے سے۔ سورہ نحل آیت نمبر 106 آپ لکھ سکتے ہیں، یہ اس کی تفصیل ہے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے وہ نہیں جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، بلکہ وہ بندہ کون سا؟ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرَهُ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بلکہ وہ جو دل کھول کے کفر کرے اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا اور ان کو بڑا سخت عذاب ہے۔ بچنے سے مراد کیا ہے کہ انسان کوشش میں لگا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، کسی نے مجبور کر دیا، لیکن دل ایمان پر راسخ ہے، مطمئن ہے، وہ بندہ اس میں نہیں آتا۔
اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بعض علاقوں یا بعض اوقات میں ان کے شر سے ڈرے، یعنی کفار کے، تو وہ نیت میں کھوٹ نہیں رکھتا، بلکہ ظاہری طور پر بچاؤ کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جیسے کہ امام بخاری نے ایک حدیث روایت کی ہے، حضرت ابو درداء کی روایت کو بیان کیا ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم بعض لوگوں کے سامنے مسکرا دیتے ہیں، اِنَّا لَنَكْشِرُ فِي وُجُوهِ أَقْوَامٍ، ہم بعض لوگوں کے سامنے مسکرا دیتے ہیں، وَإِنَّ قُلُوبَنَا لَتَلْعَنُهُمْ، لیکن ہمارے دل انہیں لعنت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ جیسے کفار کا کہیں پر غلبہ ہے تو اس وقت آپ کے دل میں تو ہے غم بھی ہے، غصہ بھی ہے، لیکن بظاہر آپ اس کو ظاہر نہیں کرتے، صرف بچنے کے لیے، تو یہ درست ہے، دل میں آپ کے ایمان ہے۔ یہاں سے مسلمانوں کے ملک کو چھوڑ کر کفار کے علاقے میں رہنے کی کراہت بھی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ وہاں رہنے کے لیے آپ کو کفار سے دوستی کے لیے عملی ثبوت دینا ہوگا اور اپنے اہل و عیال کے دین کو بچانا مشکل ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان مغلوب ہے، ٹھیک ہے، اسے جان بچانے کے لیے دوستی کا اظہار تو جائز ہے، مگر وہاں سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے علاقے میں آنا اس پر فرض ہے۔ ہاں کوئی بے بس ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، یعنی اپنی سزا سے، کہ اگر تم نے اس کے دشمنوں کو دوست بنایا اور اس کے دوستوں سے دشمنی شروع کی تو وہ تم پر اپنا عذاب مسلط کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ وہاں پر ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہہ دیجئے اگر تم اسے چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اسے جان لے گا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ جس دن ہر شخص حاضر کیا ہوا پائے گا جو اس نے نیکی میں سے کیا اور وہ بھی جو اس نے برائی میں سے کیا، چاہے گا کاش اس کے درمیان اور اس کی برائیوں کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور وضاحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے راز بھی جانتا ہے اور وہ بندوں کے اعمال کو قیامت کے دن حاضر کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا ہے نا کہ چھپی اور ظاہر باتوں کو وہ جانتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس کا علم تمام حالات، زمانوں، دنوں پر محیط ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کو جمع کرے گا۔ ذرہ برابر بھی کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی، چاہے وہ چھوٹا سا ذرہ ہو، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بات کیوں بیان کی؟ تاکہ لوگوں کے دلوں میں خوف اور خشیت پیدا ہو اور گناہ نہ کریں۔ اور جس دن ہر شخص اپنی نیکی کو اور اپنی برائی کو اپنے سامنے پائے گا، قیامت کے دن بندے کے سامنے اس کے تمام اچھے اور برے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ سورۃ القیامہ آیت نمبر 13، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑے ہیں وہ سب بتا دیے جائیں گے۔ اس وقت وہ اپنے اچھے اعمال کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا
اور برے اعمال کو دیکھ کر افسوس کا اظہار کرے گا، اسے دکھ ہوگا، بیزاری کا اظہار کرے گا کہ کاش میرے اور یہ برے اعمال کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہو جائے، جیسا کہ وہ اپنے اس شیطان سے بھی کہے گا جو دنیا میں اس کا ساتھی تھا، جس نے اسے برے اعمال پر اکسایا تھا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 38 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہے گا، یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔ ہر وقت انسان کے ساتھ تو ہوتا ہے نا، خیالات بھی آتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی مزید تاکید کرتے ہوئے فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور ساتھ ہی اپنے بندوں کو امید دلائی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے، کہ اس کی رحمت اور شفقت ہے کہ اس نے فوراً اپنی رحمت کا ذکر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔